السلام علیکم، ویلکم بیک۔ آج ہم اردو گرامر میں حروف کی اقسام کے اگلے لیکچر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حروف اضافت اور حرف بیان، حرف جار، یہ ہمارا آج کا ٹاپک ہے۔ تو سب سے پہلے دیکھیے حروف اضافت، ایسے حروف جو ایک اسم کا تعلق دوسرے اسم سے قائم کرے وہ حروف اضافت کہلاتے ہیں۔ حروف اضافت میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق ظاہر کیا جاتا ہے، نسبت ظاہر کی جاتی ہے، کہیں کسی جملے میں پوزیشن یا ملکیت ظاہر بھی ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ایک تو کا، کی اور کے حروف استعمال ہوتے ہیں جملے کے اندر۔ دو اسموں کے درمیان کا آ جائے گا، کی آ جائے گا یا کے۔ اس کے علاوہ ان حروف اضافت کے علاوہ جو زیر کی علامت ہے یہ بھی اضافت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ یعنی دو اسم ہے، پہلا جو اسم ہے اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جائے گی اور وہ زیر اضافت کہلائے گی، وہ بھی کا یا کی یا کے کا معنی دے گی۔ اسی طرح کچھ صورتوں میں حمزہ کا حرف اضافت کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کو اس وقت حمزہ اضافت کہا جاتا ہے۔ یہ حمزہ بھی دو اسموں کے درمیان جب وہ پہلا اسم ہوگا اس کے آخری حرف کے اوپر حمزہ آئے گا اور وہاں یہ حمزہ کا یا کی یا کے کا معنی دے رہا ہوگا۔ مثالیں دیکھیے، یہ اسلم کی کتاب ہے۔ اب اس مثال میں اسلم اور کتاب دو اسم ہیں، ان کے درمیان کی حرف اضافت ہے، یہ اضافت کے طور پر استعمال ہوا۔ اب اس مثال میں کتاب کی ملکیت ظاہر ہو رہی ہے اس حرف اضافت کے ساتھ۔ یہ ایمن کا قلم ہے، اب اس میں قلم کی ملکیت ظاہر ہو رہی ہے کا حرف اضافت کے ساتھ۔ جلوہ صبح جو ترکیب ہے، مرکب ہے، اس میں آپ دیکھیے، یعنی یہ جلوہ صبح مرکب اضافی ہے، مرکب ناقص کی ایک قسم ہے مرکب اضافی۔ اب جلوہ کا آخری حرف ہے، اس کے اوپر جو حمزہ ہے یہ حمزہ کا، کی اور کے معنی کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ کا معنی دے رہا ہے، جلوہ صبح، صبح کا جلوہ۔ اسی طرح دیکھیے اگلی ترکیب دیکھیے، نگاہ کرم، یہ بھی مرکب اضافی ہے، نگاہ کرم۔ اور نگاہ کے آخری حرف ہے کے نیچے جو زیر ہے، یہاں یہ زیر اضافت کے طور پر استعمال ہوئی اور یہ زیر یہاں پر کا یا کی یا کے کا معنی دیتی ہے۔ ادھر نگاہ کرم میں یہ زیر کی کا معنی دے رہی ہے، نگاہ کرم، کرم کی نگاہ۔ اور آخری مثال دیکھیے اس میں کتاب ہدایت، کتاب ہدایت میں کتاب کا آخری حرف بے کے نیچے جو زیر ہے یہ زیر کی کا معنی دے رہی ہے، کتاب ہدایت، پوری ترکیب کا معنی بنا ہدایت کی کتاب۔ تو یہ مرکب اضافی کی کچھ مثالیں ہیں۔ اوپر والے پورے جملے ہیں، نیچے مرکب یعنی اوپر مرکب تام ہے، یہ اسلم کی کتاب ہے، یہ احمد کا قلم ہے، یہ مرکب تام کی صورتیں ہیں۔ ان مرکب تام کے اندر، مرکب تام کی ان مثالوں کے اندر اسلم کی کتاب الگ اگر اس مرکب کو کیا جائے، اسلم کی کتاب، تو یہ مرکب اضافی ہے۔ احمد کا قلم، اس مرکب کو بھی اگر الگ کیا جائے تو یہ مرکب اضافی ہے۔ اور نیچے جو تین مثالیں ہیں یہ ہے ہی مرکب ناقص کی مثالیں، اور مرکب ناقص کی اقسام میں سے جو قسم ہے مرکب اضافی، کہ مرکب اضافی کی قسمیں جلوہ صبح، صبح کا جلوہ، نگاہ کرم، کرم کی نگاہ، اور کتاب ہدایت، ہدایت کی کتاب۔ اس کے بعد حروف کی اقسام میں سے حرف استفہام پر ذرا توجہ کیجیے جی۔ استفہام لفظ کی روٹ دیکھیے تو فہم، اور فہم سمجھنے کو کہتے ہیں، سوجھ بوجھ کو کہتے ہیں، اسی سے استفہام ہے۔ یعنی اگر کسی جملے کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو سمجھنے کے لیے جو سوال کیا جاتا ہے اس سوال کے لیے کچھ حروف کا استعمال ہوتا ہے، ان حروف کو حروف استفہام کہا جاتا ہے۔ یعنی ہیں تو وہ سوالیہ حروف، لیکن لفظ استفہام کی روٹ کے تناظر میں نے یہ گزارش کی کہ چونکہ وہ جملہ
وہاں پر اس لیے آ رہا ہوتا ہے کہ جملے کے اندر موجود جو بات ہے اس بات کی تفہیم مکمل نہیں ہوئی سننے والے پر، سامع پر، تو وہ وہاں سے جو سوال کرتا ہے بات کو سمجھنے کے لیے، اس سوال کے لیے جو حروف وہ لے کے آئے گا جملے کے اندر، وہ حروف استفہام کہلائیں گے۔ عموماً ہم جب سوال کرتے ہیں تو اس کے لیے کب، کیا، کیوں، کیسے، کہاں، یہ حروف استعمال کرتے ہیں۔ تو سمپل ہم حروف استفہام کی یہ تعریف کر سکتے ہیں کہ ایسے حروف جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوں حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ مثلاً کیا، کیوں، کون، کہاں، کیسے، کب وغیرہ۔ اب یہ جتنے حروف ہیں یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب جملوں کو ذرا دیکھیے جو مثالوں کے لیے آگے دیے گئے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ اب اس جملے میں کیا حرف استفہام ہے۔ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس جملے میں کہاں حرف استفہام کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ آپ اس شہر میں کب آئے ہیں؟ اب یہاں اس جملے کو دیکھیں تو کب حرف استفہام کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو دہراتا ہوں اپنی بات کو کہ ایسے حروف جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوں، جملے کے اندر کوئی بات واضح نہ ہو اور اس بات کی وضاحت کے لیے آگے نیا جملہ لایا جائے اور وہ سوالیہ جملہ ہو، اور اس سوال کے اندر، سوالیہ جملے کے اندر جو حروف سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ حروف استفہام کہلاتے ہیں۔ اور ان میں کچھ گنے چنے، جیسے اب ہم انگلش میں وہ حروف جو ڈبلیو سے شروع ہوتے ہیں، جو ڈبلیو فیملی کے ورڈز ہیں، جیسے وائی، ویئر، وین، واٹ، تو اسی طرح اردو میں یہ کیا، کیوں، کب، کون، کہاں، کیسے، یہ جو حروف ہیں یہ حروف استفہام ہے، یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہونے والے حروف ہیں اردو میں۔ حروف استفہام کے بعد ہمارے سامنے ہے حرف بیان۔ حروف بیان وہ حروف ہیں جو جملے میں کسی بات کی وضاحت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ جملہ ہے، جملے کے دو حصے ہیں، ایک حصے میں بات واضح نہیں ہے، ایک حصے میں، جملے کے پہلے حصے میں وہ بات ادھوری ہے، آدھی کی گئی ہے، دوسرے حصے میں، جملے کے دوسرے حصے میں جا کر وہ بات مکمل ہے یا اس بات کی وضاحت ہوتی ہے۔ تو ایسے جملے کے لیے جملے کے دونوں حصوں کے درمیان میں جو حرف لگتا ہے وہ جملے کے پہلے حصے کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے۔ جو جملے کے پہلے حصے میں جو بیان ہے اس بیان کی وضاحت کر رہا ہوتا ہے، اور وہ وضاحت ہوتی جملے کے دوسرے حصے میں ہے، لیکن درمیان میں ان دونوں جملوں کے بیچ میں جو ربط پیدا کرتا ہے وہ حرف بیان کہلاتا ہے۔ یعنی اصولاً تو یہ حروف ربط میں بھی شمار ہوتا ہے، لیکن اصلاً جو جملے کے پہلے حصے میں بات کی گئی ہے اس بات کو واضح کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس بنا پر اس حرف کو یا اس طرح کے حروف کو حروف بیان کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال دیکھیے، استاد صاحب نے کہا کہ سب کھڑے ہو جائیں۔ اب استاد صاحب نے کہا، یہ جملے کا پہلا حصہ ہے، سب کھڑے ہو جائیں، کیا کہا، یہ وضاحت، یہ بات جملے کے دوسرے حصے میں ہے۔ استاد صاحب نے کہا، یہ جملے کا پہلا حصہ، لیکن انہوں نے کیا کہا، یہ جملے کا دوسرا حصہ ہے۔ جملے کے پہلے حصے اور دوسرے حصے کے بیچ میں جو حرف آیا کہ، استاد صاحب نے کہا کہ سب کھڑے ہو جائیں، یہ کہ یہاں پر حرف بیان کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ یہ استاد صاحب کے جملے کی جو جملے کا پہلا حصہ ہے اس جملے کی وضاحت کے لیے استعمال ہوا۔ تو ایسے حروف جو جملے کے اندر کسی وضاحت کے لیے استعمال ہوں وہ حروف بیان کہلاتے ہیں۔ حروف اضافت، حروف استفہام اور حروف بیان کے بعد نمبر 4 پر ہیں حروف جار۔ وہ حروف جو کسی اسم کو فعل سے ملاتے ہیں حروف جار کہلاتے ہیں۔ حروف جار کا اردو کے جملے کے اندر وہی فنکشن ہوتا ہے، وہی عمل ہوتا ہے جو انگریزی جملے کے اندر پریپوزیشن کا ہوتا ہے۔ تو
یوں سمجھیے کہ یہ اردو کے پراپوزیشنز ہیں، وہ حروف جو کسی ایک اسم کو فعل کے ساتھ ملائیں وہ حروف جار ہیں، جیسے نے ہے، سے، کو، پر، تک، ساتھ، اوپر، نیچے۔ یہ تمام حروف جب جملے کے اندر استعمال ہوتے ہیں عموماً یہ اسم کو فعل کے ساتھ ملاتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ بھی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ اب مثالیں دیکھیے، اسلم نے لکھا، اسلم ایک اسم ہے، لکھا ایک فعل ہے، اس اسم کو اور فعل کو آپس میں ملایا ایک حرف نے، جو حرف آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے نے۔ یوں اس جملے کے اندر نے حرف جار ہے۔ کتاب میز پر رکھ دو، میز پر رکھ دو، کتاب میز پر رکھ دو، میز ایک اسم ہے، رکھ دو ایک فعل ہے، اور اسم اور فعل کے درمیان پر جو حرف آیا ہوا ہے یہ حرف جار کے طور پر استعمال ہوا ہے اس جملے کے اندر۔ احمد نے اسلم کو روکا، اب نے بھی حرف جار ہے۔ اب یہاں آپ دیکھیے نا، احمد نے اسلم، جب میں نے جو شروع میں گزارش کی تھی کہ عموماً یہ اسم اور فعل کو آپس میں ملاتے ہیں یہ حروف، لیکن اس کے علاوہ بھی صورتیں ہو سکتی ہیں، وہاں ان حروف کے نام بھی چینج ہو جاتے ہیں، فنکشن چینج ہو جاتا ہے۔ جیسے اس جملے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اب پھر یہ جملے کے اندر آپ دیکھیں گے یہی حروف جو ہے ان میں سے اکثر علامت فاعل کے طور پر بھی استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، فاعل کے ساتھ چونکہ یہ لگ رہے ہوتے ہیں۔ احمد نے اسلم کو روکا، اب احمد اور اسلم کے بیچ میں جو نے آ رہا ہے، آپ نے پہلے تو دیکھا کہ نے حروف جار میں بھی لکھا ہوا ہے، یہاں یہ نے احمد کو فاعل کے طور پر ظاہر کر رہا ہے، تو یہ علامت فاعل کے طور پر بھی ہے۔ اصل جس پر ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے اسلم اور روکا کے درمیان لکھا ہوا جو حرف ہے کو، یہ کو یہاں حرف جار کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ احمد نے اسلم کو روکا، اسلم کو روکا والے حصے پر اگر آپ فوکس کریں تو اسلم اسم ہے اور روکا فعل ہے۔ اب اسلم اور روکا ان دو الفاظ کے بیچ میں جو حرف آیا کو، یہ کو یہاں پر حرف جار کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ تو اب تک ہم نے جو باتیں کی ہیں اس کو ایک بار دہرا دیتے ہیں۔ ہم نے حروف اضافت پر بات کی، کا، کی اور کے حروف اضافت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کچھ صورتوں میں کا اور کی اور کے حروف کی بجائے حمزہ کا جو حرف ہے وہ اضافت کے طور پر استعمال ہو جاتا ہے، اور وہاں اس حمزہ کو حمزہ اضافت کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی کچھ صورتوں میں کا، کی اور کے حروف کی بجائے اور حمزہ کی بجائے بھی زیر کی علامت جو ہے وہ اضافت کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اور جملے کے پہلے حصے میں یا اس مرکب اضافی کا جو پہلا حصہ ہے، پہلا جو لفظ ہے، اس کے آخری حرف کے نیچے زیر آ جاتی ہے یا اس کے آخری حرف کے اوپر حمزہ آ جاتا ہے، تو یہ علامت اضافت کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے حروف استفہام پر بات کی۔ حروف استفہام سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جملے کے اندر اگر کوئی بات پوچھی جاتی ہے، کوئی سوال پوچھا جاتا ہے، تو وہاں سوال پوچھنے کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ حروف استفہام ہے۔ اس کے بعد ہم نے حرف بیان پر بات کی۔ حرف بیان میں کسی لفظ کی، کسی بات کی وضاحت کے لیے جو حروف استعمال ہوتے ہیں وہ حروف بیان ہوتے ہیں، اور حرف جار پر ہم نے بات کی ہے۔ نے، سے، کو، پر، تک، یہ وہ حروف ہیں جو حروف جار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لیکچر اپلوڈ ہوا تھا اس میں ہم نے حروف انبساط پر بات کی تھی، اور تھوڑا سا اعادہ ان حروف کا بھی۔ حرف انبساط وہ حرف ہوتا ہے جو خوشی یا مسرت کے اعلان کے لیے استعمال ہوتے ہیں، یعنی ایسے حروف جو یہ ظاہر کریں کہ قائل جو ہے، کہنے والا، وہ خوشی کا اظہار کر رہا ہے، مسرت کا اظہار کر رہا ہے، یا کسی کی تعریف کر رہا ہے، تحسین کر رہا ہے، تو وہ حروف انبساط کہلاتے ہیں۔ سمپل سادہ تعریف یہ ہو گئی اس کی، کہ یعنی ایسے حروف جو تعریف یا خوشی کے اظہار کے لیے بولے جائیں وہ حروف انبساط ہیں، اور ان حروف انبساط کو حروف تحسین بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، شاباش، واہ واہ، بہت خوب، مرحبا، یہ وہ حروف ہیں جو حروف انبساط کے طور پر استعمال ہوتے ہیں عموماً ہمارے جملوں میں۔ اور ان حروف کے علاوہ، انبساط کے علاوہ، نفرین کے حروف بھی، یعنی ایک طرف تعریف، خوشی، مسرت
اور تحسین کے اظہار کے لیے حروف آتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ نفرت کے اظہار کے لیے بھی کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں، کراہت کے اظہار کے لیے بھی کچھ حروف استعمال ہوتے ہیں۔ تو وہ حروف جو نفرت کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں، کراہت کا اظہار کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں، وہ حروف نفرین کہلاتے ہیں۔ تعریف آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے اسکرین پر، اس کو ایک بار پھر دیکھ لیجئے۔ ایسے حروف جو نفرت یا کراہت کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں وہ حروف نفرین کہلاتے ہیں، جیسے تف، تھو، لعنت۔ یہ جو الفاظ ہیں یہ جب جملے کے اندر استعمال ہوں گے وہاں پر یہ حرف نفرین کے طور پر استعمال ہوں گے اور ان کو حرف نفرین کہا جائے گا۔ تو آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے کہ آج کی اس لیکچر کے اندر بیان کی گئی باتیں آپ کو اچھی بھی لگی ہوں گی، سمجھ بھی آئی ہوں گی۔ کسی چیز کے حوالے سے کسی بھی بات پر کوئی کنفیوژن ہو تو لازماً اپنا کمنٹ ضرور وہاں پہ ڈراپ کیجئے، تاکہ کمنٹ سیکشن میں ہم اس بات کی مزید وضاحت کر سکیں اور اس پر مزید بات ہو سکے۔ آپ کا بہت شکریہ، جڑے رہیے، انشاءاللہ بہت جلد اگلے لیکچر کی صورت میں ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم۔